میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا یوں کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کلمہ اس پر لوٹ جاتا ہے جس نے کہا ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں ممانت فرمائی ہے کہ مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو فاسق یا کافر کہہ دے یا اللہ کا دشمن کہا اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو جس نے بھی یہ بات کہی ہوگی وہ بات اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ بہت سے مرد اور عورتیں غصے کے جنون میں آپس میں ایک دوسرے کو کافر، فاجق اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول دیتے ہیں، اور اس کا وبال بہت سخت ہے۔ بات وہی ہے کہ زبان پر ہر شخص کو سخت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سے کلمات سے کیا ہو جاتا ہے، اور ذرا کلمات بولنے سے انسان بہت گناہوں میں بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے اور اس سے پرہیز کریں کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو گالی دے کر اور اس کو فاسق، یا جس طرح آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعتوں کو دوسرے جماعتوں پر اللہ معاف فرمائے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کفریہ فتوے لگا دیے جاتے ہیں، تو کتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسے جس طرح سنا جائے اسی طرح ہی تسلیم کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ مسلمان یقین جانے کہ مسلمان اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایون دین کہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ شاید آپ کو عجیب سا محسوس ہو کہ مسلمان خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ ہے ہی تب تک اس دنیا میں کہ جب مسلمان ہے۔ جب ایک بھی شخص اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا تو اللہ پاک خانہ کعبہ کو اٹھا لیں گے اور تمام مساجد کی جگہوں کو اٹھا لیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ دنیا کا نظام چل ہی اس مسلمان کی وجہ سے رہا ہے جسے آج حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ غیر تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اپنوں میں بھی یہ ایک ٹرینڈ چل چکا، یہ ایک رجحان چل چکا کہ میں ہی اچھا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، دوسرا کوئی بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے لوگوں میں دعوت اس کا کام کیا ہے، اور آج ہم ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اور اس کو دائرہ اسلام سے ہی ختم کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات یہ ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، جو ابھی حدیث میں نے بیان کی، اسے غور سے ہمیں سننا چاہیے اور اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کو کافر، فاسق یا اللہ کا دشمن کہنے والا جب یہ کہہ دیتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ الفاظ اسی کی طرف لوٹتے ہوں، کیا مطلب کہ قیامت کے دن وہی ایسا اٹھایا جائے گا۔